بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش عید آئے ہی نہیں۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ لیکن مردے یہ کیوں چاہتے ہیں کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں لیکن مردے عید آنے کا غم منا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھی ہو جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ زندہ انسانوں کے لیے عید کا دن نشاط و سرور، فرحت، خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا اور اس میں خدا تعالی کی رحمتیں برکتیں ان کو ملتی ہیں۔ ہم انسان جی لگا کر مہینہ بھر صبح و شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات یاد الہی میں بسر کی۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن ہمارے لیے فرحت خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمین کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا کرتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا تو تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کر۔ واجب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پروردگار عالم نے تمہیں مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و اکرم کا دن کہتے ہیں۔ لیکن مردے چاہتے ہیں کہ یہ دن کبھی بھی نہ آئے۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی سے آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں انتقال اس کا ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے تو وہ گنہگار مردے ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھولے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں۔ عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بشرطیہ کہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے
جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو 2، 4، 6 مہینے سزا ہوگی، بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی۔ پھر رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو اب اگر اللہ نے چاہا تو ان پر بھی کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بہت زیادہ گنہگار ہے، مثلاً کوئی ایسا بندہ ہے جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا، کفر اور شرک کا مرتکب ہوگا، تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تو پھر کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان میں وہ رمضان کے جانے سے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم۔ تو رمضان کے جانے سے اہل قبور سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی، اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مراحمین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کے لیے دعائیں اللہ رب العزت سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مراحمین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے مراحمین کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات من جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں پلیز۔